ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب آپ اس کے پاس جاؤ تو اس کو دلاسا دو. کئی لوگ جاتے ہیں، کسی کو پریشانی ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی کینسر کا مرض ہو جائے، کوئی خطرناک بیماری ہو جائے تو کئی پڑوسی جاتے، رشتہ دار جاتے، او ہو بھائی فلاں کا چچا بھی اسی مرض کے اندر، فلاں میں نے دیکھا مر گیا بیچارہ، بچا نہیں. تو جو مریض ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار دیا. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کے مطابق تعمیر کی ہے انسانوں کی. ایک صحابی کا بچہ گم گیا، فرمایا ابھی جب ڈھونڈنے جائیں گے، جب مل جائے تو وہاں جا کے زور سے بیٹا بیٹا پکار کے چھاتی سے نہیں لگانا. ہو سکتا ہے اس میدان میں کھیلنے والے بچوں میں کچھ یتیم بھی ہوں تو ان کا دل دکھ جائے کہ کاش ہمارا باپ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح تڑپ کے ہمیں بلاتا. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم جتنے لوگ مسجد تک آتے ہیں، اطمینان سے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ کے نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تک آ گئے تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم دوسروں کو ڈرائیں گے نہیں، ان کی ہمت بڑھائیں گے. ہم پڑوسیوں کو مایوس نہیں کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. ہم دکھی لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو دھتکاریں گے نہیں، اپنا ہاتھ ان کی طرف مدد کے لیے بڑھائیں گے. یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اسلام کی اعلیٰ ترین معیار نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس طرح لوگوں سے محبت کرتے ہیں. سراقہ بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے، پیچھے گیا گھوڑا لے کے نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے کہ 100 اونٹ مل جائیں گے مجھے. قریب پہنچا، گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے. پھر نکالا گھوڑا، پھر بھاگا، پیچھے پہنچا، پھر دھس گئے. تیسری بار دل نے کہا کہ سراقہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے. قریب پہنچا نا جب معافی مانگنے کے لیے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اندازہ لگائیں یہ دنیا کیسے فتح کر دی سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کائنات میں آج اگر کوئی سپریم لیڈر ہے انسانوں کا، ملک کسی کا ہو، رنگ نسل کوئی بھی ہو، کائنات میں سب سے زیادہ دلوں پر اگر کوئی ذات راج کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا سراقہ وہ تم ہمیں پکڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، ہم تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں. کسرا جانتے ہو کون ہے؟ کسرا اس وقت کا UN کا پردھان ہے پوری دنیا کا. جہاں ایران و عراق ہے اس کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہ اس سے ڈرتے ہیں. ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن پہن کے رکھتا ہے سونے کے جواہرات کے. عرب کے ریگستان میں مدینے کو جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، سراقہ اور میں تو تیرے ہاتھ میں، یعنی میں چاہتا ہوں تو مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، صحابی بن جا، اور تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، بڑی جنگوں میں حصہ لیا. لوگ کہا کرتے تھے سراقہ دھیان رکھا کرو کوئی تیر تلوار نہ لگ جائے. فرمایا نہیں، جب تک کنگن ہاتھ میں نہیں آ سکتے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں. اور جب وہ ملک فتح ہوا وہ کنگن حضرت سراقہ کو پہنائے گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا نہیں کیا؟ گلے میں رسی ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں پر تشدد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پہ تشدد کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جس دن ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں نا، صحابہ کو کہتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، اے میرے صحابہ وہ اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کا نام لے کے اسے تانے مت دینا. خدا کی قسم سیدنا ابو بکر کے، عمر کے، سیدنا عثمان، بلال، ابو ہریرہ جیسے لوگوں کے آنسو نکل آئے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اتنا بڑا دشمن جس نے ابتدا سے انتہا تک آپ سے قدم قدم پر دشمنیاں نبھائیں، آپ اس کی اولاد کے ساتھ بھی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ میں دیکھتا ہوں کئی بار سوشل میڈیا پر اسلام کی بدنامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف پوسٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
اوٹ پٹانگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اگر ہمارا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے, ہم اگر گراس روٹ پر صحیح چل رہے ہیں, تو پھر دنیا کے بکواس کرنے سے اسلام کو نقصان نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنا پروڈکٹ اچھا بنا کے رکھنا ہے. سمجھ آ گئی بات کیوں نہیں؟ اس چکر میں نہیں پڑنا فلاں کمپنی کیا کہہ رہی ہے. اپنا پروڈکٹ اچھا بنانا ہے, اپنا کردار اچھا بنانا ہے. ہمارے کردار سے ثابت ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے. اور یاد رکھو, محمد رسول اللہ سے وفاداری جو کرے گا, کل قیامت کے دن ایک وقت آئے گا, رسول اللہ فرمایا جگہ جگہ حوض لگے ہوں گے, لوگ پانی پی رہے ہوں گے, فرمایا میرے حوض پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوگی. اور پھر ٹائم آنا ایک دن, قیامت والے دن. کیا ٹائم آنا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب معافی کروانی ہے, رسول اللہ نے آواز مارنی ہے, آ جاؤ جو میرے والے ہیں ادھر کو آ جاؤ. خدا کی قسم لوگ دوڑ پڑیں گے, لیکن جنہوں نے رسول اللہ سے وفاداری نہیں نہ کی ہوگی ان کے قدم جم جائیں گے. پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہوں گے ان کے قدم جم جائیں گے. جنہوں نے بے ایمانیاں کی ہوں گی دین کے ساتھ, وہ نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اس لیے ہمیں اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی کہ ہم مسلمان ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ نے ہمیں بہت بہترین بنایا. میں بچپن سے دیکھتا ہوں کئی غیر مسلموں کے اکثر فیصلے ہمارے یہاں آتے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جھگڑے کے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب, مجھے پتا تھا یہ مسلمان جو ہے غلط بیانی کر رہا ہے, تو سامنے والے غیر مسلم نے کیا کہا پتا ہے اس کے لفظ کیا تھے؟ کہتا یار تینوں شرم نہیں آندی, تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو چلو ایک فیصلے کی بات ہے, لیکن میں ان کے ان الفاظات پہ غور کرتا رہا کہ ہمارے آب و اجداد یعنی ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ ان کو دیکھنے والے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ یار اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی. اس کا مطلب دنیا یہ سمجھتی ہے آج بھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جو مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا ہے نا, جو کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا ہے نا, جب وہ ایک دفعہ ضرور اسے مذاق میں پوچھتا ہے, پوچھ لیجئے گا کسی شرابی سے, یار تھوڑے چ حرام نہیں, منع نہیں تھوڑے چ. ان کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ ناپاکی کی طرف نہیں بڑھیں گے. ہمیں اپنے اندر سے کھوٹ دور کرنا, چھوڑ دو دنیا میں کون کیا کر رہا ہے. جو مسلمان اس چکر میں ہے نا کہ کس کا پجامہ اونچا, کس کا نیچا, کس کی لمبی داڑھی, کس کی چھوٹی, کون ایسے نماز پڑھ رہا, کون ایسے نماز پڑھ رہا ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے کردار کے اندر مسلمان بنے. کیا آپ کے گھر والے آپ سے راضی, کیا آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں, کیا آپ کمائی جو کر رہے ہیں دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا آپ کا کردار خود کا. تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے مولوی ہیں روز 4-4 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج کے مبلغ میں یہ فرق ہے. سونے رسول جب خطاب کرتے تھے ساری رات امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت سے بات کرتے تھے رات کو گھر میں چھپ چھپ کے جا کے ان کی مدد کرتے تھے. نعرے لگوانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, باتیں کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, جب تک ہم اس کو اپنے کردار میں نہیں اتاریں گے. ایک بات بھی اگر آپ اتار لیں گے نا, ایک بات بھی اگر آپ پلے باندھ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیار کے جذبے کو بڑھائیں, بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, ان کے کردار کو پڑھیں, ان کی باتوں کو پڑھیں. خدا کی قسم آج تک جن لوگوں نے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے نا وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مسلمان بنے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے جی؟ قرآن پاک میں کہا کہ اے بندو, اور تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے, فرمایا نہیں, مجھ سے پہلے میرے رسول کی اتباع کرو گے. جن کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہوگی ان کو اللہ کے ساتھ محبت.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کی مدد کریں گے جی انشاءاللہ. اس بات کو یہ حضور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم جب دے دیتے ہیں تو واپس کیسے چلا جاتا ہے جی؟ مولوی جاہل کیسے بن جاتے ہیں؟ بادشاہ فقیر کیسے بن جاتا ہے؟ حکمران جو ہے چپڑاسی کیسے بن جاتا ہے؟ مالدار سڑک پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، لیکن جب مال ملتا ہے بندہ اپنی حیثیت بھول کے اکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اس مال کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے، اللہ کی طرف سے واپسی کبھی نہیں.